اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تیسرا پارہ شروع کرنا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. اور رفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس کے ذریعے. اور روح القدس نام ہے جبریل علیہ السلام. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، بعد اس کے کہ آئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، بس ان میں سے بعض نے ایمان لایا اور ان میں سے بعض نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اس میں، اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی شفاعت. والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی تو ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی. الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے، خود سے بڑا قائم رکھنے والا ہے دیگروں کو. یعنی خود ہمیشہ سے زندہ ہے اور اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہے الحی. اور القیوم کا مطلب جو دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، دوسروں کو سب کو سنبھالنے والا ہے. تو ہمیشہ سے زندہ ہے خود سے، اور قائم رکھنے والا ہے دیگروں کو، سنبھالنے والا ہے دیگروں کو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے گا اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے سوائے اتنے کے جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند نہایت عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زبردستی دین میں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، بس جو بھی کفر کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے مضبوطی سے تھام لیا مضبوط رسی کو. لا انفصام لها، کہ جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا. اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں یعنی شیطان. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ آگ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. بحث کی، جھگڑا کیا یعنی بحث کی، جدال کیا. یعنی وہ بادشاہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے. فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک،
اس لیے کہ دی تھی اس کو اللہ نے بادشاہت. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، یعنی نکالتا ہے سورج کو مشرق سے. فأتی بها من المغرب، پس تو نکال اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر، بس لاجواب ہو کر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. او کالذی مر علی قریہ، یا اس کی مانند ہے جو گزرا ایک بستی پر سے. وہی خاویۃ علی عروشہا، اس حال میں کہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے ایک نبی تھے جن کا نام عزیر بتایا جاتا ہے. تو وہ ایک بستی پر سے گزرے جو پوری طریقے سے اس کے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، کھنڈر بن چکی تھی. تو انہوں نے دل میں سوچا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی یہ کہنے میں ان کو شک کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ کہ کیسے ایسی بستی کو اللہ دوبارہ، اس کی کیفیت کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو بتائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے اور کیسے وہ زندہ کرے گا. تو آگے اس کا کیا ہوا وہ آتا ہے. فاماتہ اللہ مئۃ عام، بس موت دی اس کو اللہ نے 100 سال تک. ثم بعثہ، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا، زندہ کیا. قال کم لبثت، پوچھا کتنا عرصہ تو زندہ رہا، کتنا عرصہ تو ٹھہرا رہا، یعنی کتنا عرصہ ٹھہرا رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں رہا ہوں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. انہیں ایسا ہوا 100 سال کے بعد اٹھے تو جیسے ایک آدمی نیند کر کے اٹھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں رہا ہوں ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ. قال بل لبثت 100 عام، کہا بلکہ تو ٹھہرا رہا ہے 100 سال. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، بس تو دیکھ تیرے کھانے کی طرف اور تیرے پینے کی طرف کہ وہ سڑا گلا نہیں ہے. وانظر الى حمارك، اور تو دیکھ تیرے گدھے کی طرف. ولنجعلك آیة للناس، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الى العظام، اور تو دیکھ ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑتے ہیں ان کو. ثم نکسوها لحما، پھر ہم پہناتے ہیں ان کو گوشت. فلما تبین له، بس جب واضح ہو گئی اس پر یہ بات. قال، تو اس نے کہا اعلم، میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتا کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو. تو یہاں پر بھی وہ کیفیت جاننا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ پیدا کرنے والی قدرت پر انہیں شک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس کیسے زندہ کرتا ہے وہ جاننا چاہ رہے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوا کو کیسے زندہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتا، مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، کہا اور کیا تو نے ایمان نہیں لایا. قال بلا، کہا کیوں نہیں، یعنی ابراہیم نے کہا میں پورا ایمان رکھتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن تاکہ اطمینان پائے میرا دل. قال فخذ 4 من الطیر، کہا پس تو لے 4 پرندے. فصرہن الیک، پس ان کو مانوس کر لے اپنے سے. مانوس کرنے کا مطلب کیا ہے، ایک پرندے کو آپ اپنے پاس رکھیں گے، بہت عرصے تک کھانا دانا پانی دیتے رہیں گے تو آپ کی آواز سے کیا ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا. آپ اسے بلائیں گے تو وہ پرندہ آئے گا. تو یہ مانوس کرنا. فصرہن الیک، پس تو لے لے 4 پرندے. فصرہن الیک، پس ان کو مانوس کر لے اپنی طرف. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ. یہاں پر بیچ میں حذف ہے، یعنی کیا ہے، پھر ان کو ذبح کر دے، پھر ان کے ٹکڑے کر دے، پھر ہر ایک کے حصوں کو ملا دے، پھر ان کو مختلف پہاڑوں پر جا کر ان کو رکھ دے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ. ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دے. جس طرح جب وہ زندہ تھا، پرندے زندہ تھے، سامنے مانوس ہو گئے تو اب آواز دینے سے وہ آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد تو ان کو کیا کر دے، آواز دے. یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، یہ آگے آنے والی آیات تقریباً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے
اور ابھارنے کے لیے ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کا اجر اور ثواب بیان کیا گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور کنجوسی اور بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے اگائے 7 بالیاں، بالیاں یعنی بھٹا، جس کے ساتھ مثلا گیہوں کا پودا اوپر ہوتا ہے تو اوپر کیا ہوتا ہے، دانا جس میں لگا ہوا ہوتا ہے پورا، اس کو کہتے ہیں بالی۔ تو جس نے اگائے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ پیچھے نہیں بھیجتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتانے کو اور نہ تکلیف دینے کو۔ یعنی وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، یعنی فقیر اور مسکین کو انہوں نے کچھ دیا تو بعد میں جو ہے نا احسان نہیں جتاتے اس پر اور نہ اس کو جو ہے اذیت دیتے ہیں۔ اور میں پھر وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، پھر پیچھے نہیں بھیجتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتانے کو اور نہ تکلیف دینے کو، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا وہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے آتی ہے تکلیف۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بڑا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخری دن پر۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ خرچ کرتا ہے کچھ، تو اس کا عمل کیا اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے؟ نہیں قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے یا خرچ کر کے احسان جتاتا ہے یا جو ہے خرچ کر کے تکلیف دیتا ہے تو پھر اس کا عمل بھی جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، بس اس کی مثال اس چٹان کی مثال ہے، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہے، فاصابہ وابل، پس پہنچتی ہے اس کو تیز بارش، فترکہ صلدا، پس چھوڑ دیتی ہے اس کو بالکل صاف چٹان۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ طاقت نہیں رکھیں گے کسی چیز کی اس میں سے جسے انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے ساتھ، کمثل جنت بربوا، ایک باغ کی مانند ہے کسی اونچی زمین پر، اصابہ وابل، جس کو پہنچتی ہے زوردار بارش، فآتت اکلھا ضعفین، پس وہ باغ دیتا ہے اپنے پھل دگنے، فإن لم یصبھا وابل، پھر اگر نہ پہنچے اس کو زوردار بارش، فطل، تو ہلکی بارش ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں جن کے نیچے سے نہریں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے ہوں اس میں ہر قسم کے میوے، واصابہ الکبر، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور ہو اس کی اولاد کمزور، فاصابہ اعصار فیہ نار، بس پہنچ جائے اس باغ کو ایک تیز آندھی جس میں آگ ہو، فاحترقت، پھر وہ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس میں سے جنہیں تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی جسے ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم ارادہ نہ کرو ناپاک چیز کا یعنی خراب چیز کا اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو اس کو، ولستم بآخذی، حالانکہ تم خود نہیں ہو اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم بند کر لو نگاہیں اس کے بارے میں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو گھسی پٹی خراب چیز
خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھی چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز نہایت قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنے پاس سے اور فضل کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، وہ دیتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو دی جائے حکمت پس تحقیق دی گئی اس کو خیر کثیر۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے ہی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی خرچ، أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یا تم نظر مانو گے کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو گے صدقات کو تو بہت خوب ہے وہ۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپاؤ ان کو اور دو ان کو فقراء میں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی صدقات اگر تم دکھا کر کے ظاہر کر کے کرو تب بھی ٹھیک ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تم اس میں صدقہ کر رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چھپا کر کرو یہ زیادہ بہتر ہے، چھپا کر کرو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ دل میں نیت خراب نہ ہو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے تجھ پر ذمہ داری ان کو ہدایت دینے کی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو تمہاری ہی جانوں کے لیے۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر تلاش میں اللہ کی رضا کی۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو لوٹا دیا جائے گا اس کو تمہاری طرف اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقراء کے لیے جو گھر گئے ہیں اللہ کے راہ میں، لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے زمین میں چلنے کی۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، سمجھتا ہے ان کو ناواقف دولت مند نہ مانگنے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے مال دیں گے تو صرف بھیک مانگنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں جن کو آپ دیں گے کہ سامنے آ کر بھیک مانگے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن وہ محتاج ہیں، ایسے لوگوں کو معلوم کر کے ان تک جو ہے امداد پہنچانا چاہیے۔ تعریف یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی وہ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں تو ایک ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھی طرح خوش ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت اس کے پاس جو ہے نا بڑی تنگی ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تعرفهم بسیماهم، تو پہچان لے گا ان کو ان کی علامتوں کی وجہ سے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات اور دن، سرا وعلانیہ، چھپا کر اور دکھا کر۔ فلهم اجرهم عند ربهم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غم کریں گے۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود۔ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے روز قیامت اپنی خبروں سے، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ خپتی بنا دیتا ہے جس کو شیطان چھو کر۔ یعنی سود خور جو ہے قیامت کے دن خبر سے جب اٹھے گا تو ایسے اٹھے گا جیسے کوئی دیوانہ خپتی، یعنی دیوانے کو خپتی کہتے ہیں، جیسے خپتی جو ہے اٹھتا ہے ایسا لڑکھڑاتے ہوئے، جس کو جو ہے شیطان نے دیوانہ بنا دیا ہے چھو کر، اس کی ویسی اس کی حالت ہوگی جب وہ خبر سے اٹھے گا۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے روز قیامت اپنی خبروں سے، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص خپتی بنا دیتا ہے جس کو شیطان چھو کر۔ ذالک بانہم قالوا، وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے شک بیوپار سود ہی کی مانند ہے، اس لیے کہ سود خوروں نے کہا کہ سود خوری، سود کے اوپر مال دینا، سود کے اوپر پیسہ دینا یہ خرید و فروخت ہی کی طرح ہے، تو انہوں نے اس پہ خرید و فروخت پہ قیاس کرتے ہوئے اپنی طرف سے کہا کہ سود بھی جائز ہے، جب خرید و فروخت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ یہ سود خوروں کا نظریہ ہے، سود خوروں کی حجت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو اور حرام ٹھہرایا ہے سود کو۔
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اس لیے وہ حلال، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے اسی لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس آئے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، بس وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے گزر گیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، اور جس نے دوبارہ کیا، فاولئک اصحاب النار، بس وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ محبت نہیں کرتا ہر زیادہ ناشکر گناہ گار سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، بس اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود لینا دینا نہیں چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر سن لو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی تو تمہارے لیے ہے تمہارے مالوں کی اصل، لا تظلمون ولا تظلمون، اس طرح کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ مخروص شخص تنگی والا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا ہے اس کو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر کوئی مخروص شخص ہے جس کو قرض دیا ہوا ہے اور مدت آ گئی ہے قرض واپس کرنے کی، لیکن اس کے پاس واپس کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کو مہلت دینا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس آسانی آئے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پھر دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی مقروض آدمی ہے، اس کے پاس قرض لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، قدرت نہیں ہے اس کو قرض لوٹانے کی، تو سامنے والا مالدار آدمی جس نے قرض دیا تھا اگر اسے اللہ کے لیے معاف کر دے تو یہ کیا ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو وہ جو بھی کمایا اس نے، وہم لا یظلمون، اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم لین دین کرو ادھار کا ایک مقررہ مدت تک تو لکھ لو اس کو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے کوئی کاتب لکھنے سے جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کرائے وہ جس پر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے اس میں سے کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے نادان یا کمزور، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یعنی جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ، جب قرض کا لین دین کریں گے تو مستحب یہ ہے کہ اس کو لکھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تاکہ بعد میں اختلاف اور تنازع نہ آئے۔ تو املا کون کرائے گا؟ وہ شخص جس نے قرض لیا ہے، اپنے اوپر وہ اقرار نامہ لکھے گا، میں نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے اور میرے اوپر یہ واجب الادا ہے۔ تو جس کے اوپر حق ہے کا مطلب جو قرض لینے والا ہے، جس کے اوپر دینا حق ہے، وہ جو ہے نا اس کو اپنی طرف سے اقرار نامہ ہوگا وہ لکھائے گا، وہ اپنے املا کرائے گا۔ بس اگر فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے نادان یا کمزور یا طاقت نہ رکھتا ہو کہ املا کرائے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا طاقت نہ رکھتا ہو کہ املا کرائے وہ، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ املا کرائے اس کا ولی عدل سے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ مقرر کرو دو گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر وہ دونوں مرد نہ ہوں، دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی اور دو عورتیں کافی ہیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے۔ ان تضل احداہما، کہ اس لیے کہ اگر کہ بھول جائے گی ان میں سے ایک،
فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے گی ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور تم سستی نہ کرو اس میں کہ تم لکھو اس کو چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے پاس، واقوم للشہادہ، اور زیادہ سیدھی رکھنے والی ہے شہادت کو، وادنا اللہ ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شک شبہ میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر یہ کہ ہو تجارت دست بدست، تجارتا حاضرتا یعنی پیسے دیا اور سامنے لیا، تو ایسی صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت دست بدست، تدیرونها بینکم، جس کا لین دین تم کرتے ہو اپنے آپس میں، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو نہیں ہے تم پر کوئی کچھ گناہ کہ تم نہ لکھو اس کو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ کر لو جب تم خرید و فروخت کرو باہم، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک وہ نافرمانی ہے تمہارے حق میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نے نہ پایا کوئی لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھی جانے والی کچھ چیزیں قبضے میں دی جائیں، اگر حالت سفر میں ہے اور وہاں پر کوئی ایگریمنٹ لکھنے والا لکھنا جاننے والا موجود نہیں ہے، تو پھر رہن رکھا دیا جائے، یعنی مثلا جو شخص قرض لے رہا ہے وہ اپنی کوئی چیز جو ہے اس کے قرض دینے والے کو رہن رکھے گا تاکہ جو ہے اس کا ثبوت رہے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھی جانے والی کچھ چیزیں قبضے میں دی جائیں گی، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر بھروسہ کرے تم میں سے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اپنے رب سے جو اس کا اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو چھپائے گا اس کو تو بے شک گناہگار ہے اس کا دل، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو گے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، تو حساب لے گا تمہارا اس پر اللہ، وَفَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، بس معاف کرے گا اس کے لیے جس کے لیے چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور عذاب دے گا جس کے لیے چاہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تمہاری پکڑ کرے گا، حساب کرے گا، تو پڑے گا اللہ کے نبی ایسا تو پھر ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا مت کہو، ایسا کہو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لایا، تو صحابہ کرام نے جو ہے نا پھر کہا، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں جو ہے نا اپنی طرف سے تخفیف فرمائی حکم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کو نہیں پکڑے گا مگر اس کام پر جو اس نے کیا، یعنی غلطی سے جو کام ہو گیا، خطا سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، تو ایسی چیزیں معاف ہیں۔ اسی طریقے سے دل میں کوئی بات آئی جو وسوسے وغیرہ آئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ان کے اوپر پکڑنی ہے جب تک کہ وہ ارادہ نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول نے اس پر جو اتارا گیا ہے اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم چاہتے ہیں تیری مغفرت ہے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے موافق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے وہ جس کو اس نے حاصل کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا واخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب اور
نہ ڈال ہم پر بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ تو نے ڈالا تھا اس کو ہم سے پہلے والوں پر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به اے ہمارے رب اور تو نہ اٹھوا ہم سے وہ کہ نہیں ہے طاقت ہم میں جس کی. واعف عنا اور درگزر فرما ہم کو. واغفر لنا اور مغفرت فرما ہماری. وارحمنا اور رحم فرما ہم پر. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین بس تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر. سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ہمیشہ سے زندہ بڑا قائم رکھنے والا ہے دوسروں کو. نزل علیک الکتاب اس نے اتاری ہے تجھ پر کتاب. بالحق حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس کے پہلے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل اور اسی نے اتارا تورات اور انجیل کو. من قبل اس سے پہلے. ہدی للناس بطور ہدایت لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان اور اسی نے اتارا ہے الفرقان کو. ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا. لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب شدید ہے. واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ نہیں چھپتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری بچے دانیوں میں جیسا وہ چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے وہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب وہی ہے جس نے اتاری ہے تجھ پر کتاب. منہ آیات محکمات اس میں کچھ محکم آیات ہیں. ہن ام الکتاب وہی کتاب کی اصل ہیں. واخر متشابہات اور کچھ دوسری متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ بس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے. فیتبعون ما تشابہ منہ تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے جو متشابہ ہیں اس میں سے. ابتغاء الفتنتی فتنے میں مبتلا کرنے کی طلب میں. وابتغاء تاویلہ اور اس کی تعویل کی تلاش میں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو کوئی سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ اور رہے جو راسخ العلم لوگ ہیں مضبوط علم والے لوگ ہیں. رسوخ علم میں جو رسوخ اور مضبوطی رکھتے ہیں. والراسخون فی العلم اور جو راسخ العلم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم نے تو اس پر ایمان لایا. کل من عند ربنا یہ سب ہمارے ہی رب کی طرف سے ہے. محکم آیتیں اور متشابہ آیتیں یہ سب ہماری طرف سے ہیں ہم نے سب پر ایمان لایا. وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے. ربنا لا تزغ قلوبنا اے ہمارے رب تو کجی نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں. بعد ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ اور تو ہمیں عطا فرما تیری طرف سے اور تو عطا فرما ہمارے لیے تیری طرف سے رحمت. انک انت الوہاب بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. ربنا انک جامع الناس اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو. لیوم لا ریب فیہ اس دن کے لیے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی. واولئک هم وقود النار اور وہ وہی ہیں آگ کا ایندھن. کداب آل فرعون کی طرح. والذین من قبلہم اور ان کی طرح جو ان سے پہلے آئے تھے. کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فاخذہم اللہ بذنوبہم بس پکڑا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا کہہ دے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے یعنی شکست کھا جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیہ یقیناً تھی تمہارے لیے ایک نشانی. فی فئتین ان دو جماعتوں میں. التقطا جو باہم ملے. یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. جنگ بدر میں دو گروہ آمنے سامنے ہوئے سمجھے نا. ایک مسلمانوں کا گروہ تعداد میں کم تھا. کافروں کا گروہ تعداد میں ان سے دگنے سے زیادہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اہل ایمان کو کافروں کے اوپر فتح عطا فرمائی. حالانکہ کافر ان سے دگنی سے زیادہ تعداد میں تھے.
فرمایا قد کان، تو اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہیں. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تھی تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ان دو جماعتوں میں جو باہم ملے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت لڑتی تھی اللہ کی راہ میں، واخری کافرہ، اور دوسری کافر تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا آنکھ سے دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ طاقتور بنا دیتا ہے اپنی مدد سے جس کو وہ چاہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے. زین للناس، خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے. حب الشہوات، نفسانی خواہشات کی محبت. من النساء، عورتوں. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، عورتوں اور بیٹوں اور جمع کردہ ڈھیروں کی. من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے. والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور چوپایوں اور کھیتوں کی. ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی گئی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن کیا ہے یہ سب سامان ہے دنیاوی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کے بارے میں. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں. وازواج مطہرہ، اور بیویاں ہیں پاکیزہ. ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہے اللہ کی جانب سے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اچھی طرح دیکھنے والا ہے ان بندوں کو. الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایمان لایا. فاغفر لنا ذنوبنا، بس معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. الصابرین، وہ جو صبر کرنے والے. والصادقین، اور سچ بولنے والے. والقانتین، اور فرمانبرداری کرنے والے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے. بالاسحار، اوقات سحر میں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. یعنی اللہ نے خود گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ کی. یہ سب سے بڑی گواہی ہے اور سب سے بڑی ذات کی طرف سے ہے. اور سب سے بڑی گواہی ہے کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. شہید اللہ، گواہی دی ہے اللہ نے. انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی. واولو العلم، اور اہل علم نے بھی. اور اس میں اہل علم کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کا ذکر فرمایا. قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم رکھنے والا ہے سب کو انصاف کے ساتھ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس وہ تو اسلام ہے. یعنی دین حق، سچا دین، مقبول دین وہ دین اسلام. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب. الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم. بغیا بینہم، حسد کرتے ہوئے اپنے آپس میں. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی کفر کرے گا اللہ کی آیتوں کا. فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک، بس اگر وہ حجت کریں تجھ سے. فقل، تو کہہ اسلمت وجہی للہ، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. ومن اتبعن، اور اس نے بھی جس نے اتباع کی میری. وقل للذین اوتوا الکتاب والامین، اور تو کہہ ان سے جن کو دی گئی کتاب اور ان پڑھوں سے. اسلمتم، کیا تم نے اسلام لایا؟ فإن اسلموا، بس اگر انہوں نے اسلام لایا. فقد اہتدوا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پائی. وإن تولوا، اور اگر وہ پلٹ گئے. فإنما علیک البلاغ، تو بے شک تجھ پر تو صرف پہنچانا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے. فبشرہم بعذاب علیم، تو بشارت دے انہیں دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، وہی ہیں کہ رائے گاں ہوئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کی طرف جن کو دیا گیا تھا کتاب میں کا ایک حصہ. یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر پلٹ پڑتا ہے ایک فریق ان میں سے اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں.
ذالک بانہم قالوا، وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن گنتی کے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین میں اس چیز نے جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، بس کیسا ہوگا اس وقت جب ہم جمع کریں گے ان کو اس دن میں کہ نہیں ہے کوئی شخص کوئی شک جس میں کہ نہیں ہے کوئی شک جس میں ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو وہ جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، ومن يفعل ذلك، اور جو کرے گا ایسا، فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ نہیں ہے اللہ سے کسی چیز میں، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم ڈرو ان کے شر سے ڈرنا، ويحذركم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، والى اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، کہہ دے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوه، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اس کو جانتا ہے اس کو اللہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے عمل کیا تھا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء، اور جو بھی وہ اس نے عمل کیا تھا برائی میں سے، تودو، وہ چاہے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان فاصلہ ہوتا بہت دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کرے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، فإن تولوا، پس اگر وہ پیٹ پھیریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، اس حال میں کہ وہ اولادیں ہیں ان میں سے بعض کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا بڑے علم والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی عورت نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے اس کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررہ، اس حال میں کہ وہ مخصوص کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اسے خالص کر دیا جائے گا، فتقبل منی، پس تو قبول فرما مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب اس نے جنا اس کو، قالت، تو اس نے کہا، ربی انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو اس کو جنا ہے لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جسے اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی مانند، وانی سمیتها مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، یہ عیسیٰ کی ماں مریم، وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے بہت اچھا قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور نشونما کی اس کی بہترین نشونما کرنا، وکفلها زکریا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو، کلما دخل علیها زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتا اس پر زکریا حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو پاتا اس کے پاس رزق کو، قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آیا ہے یہ تیرے لیے، قالت،
اس نے کہا وہ من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہے بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر پکارا زکریا نے اپنے رب کو، کہا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب عطا فرما دے میرے لیے تیری طرف سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکہ، بس پکارا اس کو فرشتوں نے، وهو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑا، یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے یحییٰ کی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، وسیدا، اور سردار ہوگا، وحصورا، اور زبردست روکنے والا ہوگا نفس کو عورتوں سے، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب کیوں کر ہوگا مجھے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری عورت تو بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے۔ واذکر ربک کثیرا، اور ذکر کر تیرے رب کا کثرت سے۔ وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کر رات اور دن۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھے، وطہرکی، اور پاک صاف کیا ہے تجھ کو، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے تجھے عالموں کی عورتوں پر۔ یا مریم قنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم فرما برداری کر تیرے رب کے لیے، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، وہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم وہی کرتے ہیں اس کی تیری طرف۔ وما کنت لدیہم، اور تو نہیں تھا ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنے پاس سے، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ عزت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہدی، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے جھولے میں، وکہلا، اور بڑا ہو کر بھی، ومن الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا۔ قالت، اس نے کہا، رب انا یکون لی ولد، میرے رب کیوں کر ہوگی میرے لیے کوئی اولاد، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی بشر نے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو بے شک وہ کہتا ہے اس سے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اور سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنو اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ بے شک میں یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی جانب سے۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ فیہ، پھر میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جس کو تم بچا کر رکھتے ہو گھروں میں تمہارے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور آیا ہوں میں تصدیق کرنے والا بن کر اس کی جو میرے آگے ہے تورات میں سے۔ ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے اس میں سے بعض کو جو حرام کیا گیا تھا تم پر۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک بڑی نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، بس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، کہا کون ہے میری مدد کرنے والے اللہ کی طرف دعوت میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے، یہ حواری کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ، ان کو وہ حواری ہیں۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وشهد بأننا مسلمون، اور گواہ ہے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا اس پر جسے تو نے اتارا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو لکھ دے ہم کو گواہوں کے ساتھ، ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا اور مکر کیا اللہ نے بھی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر مکر یعنی تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین کفروا، ان سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے اتباع کی تیری، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، بس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو میں عذاب دوں گا ان کو سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا انہوں نے نیک، فیوفیہم اجورہم، تو پورا دے گا ان کو ان کے بدلے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی تجھ پر آیات اور ذکر حکیم میں سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس، کمثل آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس سے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو بھی حجت کرے گا تجھ سے اس میں بعد اس کے کہ آیا ہے تیرے پاس علم، تو تو کہہ، فقل، تو تو کہہ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کہہ کہ آؤ ہم بلا لیں ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہماری جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں، پھر ہم ڈالیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہ ضرور وہی سچی حکایت ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ ہی۔ وان اللہ لهو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ضرور و بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فان تولوا، پھر اگر وہ پلٹ جائیں، فان اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے مفسدوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ تم ایک برابر کلمے کی طرف، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں گے مگر صرف اللہ کی، ولا نشرک به شیئا، اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں گے ہم میں سے بعض کو ارباب اللہ کے سوائے۔ فإن تولوا، بس اگر وہ پلٹ جائیں، فقولوا، تو تم کہو، اشہدوا، تم سب گواہ رہو، بأننا مسلمون، کہ ہم بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں اتاری گئی تھی تورات اور نہ انجیل مگر اس کے بعد ہی۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم کے بارے میں وہ یہودی تھے، اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، جبکہ ابراہیم تو تورات اور انجیل کے آنے سے پہلے ابراہیم آیا تھا، تو تم نے اس کو جو ہے نا یہودی اور نصرانی بنا دیا، بلکہ ابراہیم تو جو ہے وہ ملت ابراہیم پر تھا، وہی دین حق ہے، اور کوئی بھی نبی، کسی بھی نبی نے یہودیت اور عیسائیت نامہ کوئی دین نہیں لایا، بلکہ سارے انبیاء نے اصل میں دین اسلام ہی لایا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تعاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں تم ہؤلاء، ہاں تم تو وہی ہو، حاججتم فیما لکم به علم، کہ تم نے حجت کی اس میں جس کا تمہیں علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم، بس کیوں تم حجت کرتے ہو اس چیز میں جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, نہیں تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی, ولکن کان حنیفا مسلما, اور لیکن وہ تو تھا موحد مسلم. وما کان من المشرکین, اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. ان اول الناس بابراہیم, بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم کے, للذین اتبعوه, ضرور وہی ہیں جنہوں نے اتباع کی تھی اس کی, وهذا النبی, اور یہ نبی, والذین آمنوا, اور وہ سارے جنہوں نے ایمان لایا, واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ولی ہے مومنوں کا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم, چاہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں, وما یضلون الا انفسهم, اور وما یضلون الا انفسهم, اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو, وما یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ, کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا, وانتم تشہدون, حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تلبسون الحق بالباطل, کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ, کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ, وتکتمون الحق, اور تم چھپاتے ہو حق کو, وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, کہ ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ہے اہل ایمان پر, وجہ النہار, دن کے شروع میں, وکفروا آخرہ, اور انکار کر دو اس کے آخر میں, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ جائیں. تو یہ اہل کتاب کی ایک سازشوں میں سے ایک سازش تھی. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا, یہودیوں نے جو مدینہ کے اندر, کہ دن کے شروع میں جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دو. بعض کو انہوں نے تیار کیا کہ دن کے شروع میں جا کے کہنا کہ ہم نے اسلام لایا, اور دن کے آخر میں جو ہے نا رات میں جب شام ہو جائے تو پھر مرتد ہو جانا. تو شاید اس طرح دیکھیں گے تو یہ جو دوسرے انصاری ہیں اوس اور خزرج والے, وہ بھی جو ہے کیا ہو جائیں گے, دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے سازش کی تھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش فرمایا. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, کہ ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ہے ان پر جنہوں نے ایمان لایا دن کے شروع میں, وکفروا آخرہ, اور کفر کرو اس کے آخر میں, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ جائیں. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم, اور تم ایمان نہ لاؤ مگر اسی کی بات پر جس نے پیروی کی تمہارے دین کی. قل ان الہدی ھدی اللہ, کہہ دے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم عند ربکم, یہ سب اس لیے کرتے ہو کہ دیا جا رہا ہے کسی کو مثل اس کے جو دیا گیا ہے تم کو, یا اس لیے کہ وہ حجت کریں گے تم سے تمہارے رب کے پاس. یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری سازشیں, یہ ساری اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم بنو اسرائیل کے پاس کتابیں اتاری, بنو اسرائیل میں نبی بھیجے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی جو ہے دوسروں کے اندر بھی نبی بھیجا اور جو ہے نا ان پہ کتاب اتاری. اس پر تم حسد کرتے ہوئے یہ سب کر رہے ہو. تو اصل مشکل کیا تھی بنو اسرائیل کی, ان میں حسد بہت زیادہ تھا اور نسلی تعصب بہت تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے اگر یہ آخری نبی ہمارے اندر آتا تو ہم ایمان لاتے, چونکہ آخری نبی جو آیا ہے اگر یہ ہمارے بنو اسرائیل کے اندر سے نہیں آیا تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے, جانتے بوجھتے اس کی سچائی کو جانتے بوجھتے کیا کرتے تھے, انکار کرتے تھے اور کفر کرتے تھے. تو یہ حسد اور نسلی عصبیت تھی جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. قل ان الفضل بید اللہ, کہتے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, یؤتیہ من یشاء, وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے, واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک, اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ تو امانت رکھے گا اس کے پاس ڈھیر بھر, یؤدیہ الیک, تو وہ لوٹا دے گا اسے تیری طرف. ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما, اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو امانت رکھے گا اس کے پاس ایک دینار بھی تو وہ نہیں لوٹائے گا اسے تیری طرف, الا ما دمت علیہ قائما, مگر یہ کہ تو رہے ہمیشہ اس پر کھڑا ہوا. ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی پکڑ. یعنی یہودیوں کا ایک باطل نظریہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہودی اگر غیر یہودی کو کچھ بھی نقصان دے گا, اس کو دھوکہ دے گا, اس کا مال چرا کے کھائے گا, تو اس کی امانت میں خیانت کرے گا تو اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی قیامت کے دن. یہودی کو جو ہے پکڑ نہیں ہوگی. یہودی کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, لیکن یہودی اگر کسی ان پڑھوں کو یا غیر یہودیوں کو اگر جو ہے ان کو نقصان کرے گا تو اس کے بارے میں اسے پکڑ نہیں ہوگی. اور یہ باطل عقیدے کی وجہ سے اور جرأت کے ساتھ کیا کرتے تھے, ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور دوسروں پر ظلم کرتے تھے.
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں. بلا کیوں نہیں، من اوفى بعهده واتقى، جس نے بھی پورا کیا اپنا عہد واتقى اور ڈرا اللہ سے، فإن الله يحب المتقين، تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے. ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں خلیل سی قیمت، اولئک لا خلاق لهم في الآخرة، وہ لوگ نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں. ولا يكلمهم اللہ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، اور نہیں دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن. ولا يزكيهم، اور ناپاک صاف کرے گا انہیں. ولهم عذاب أليم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب، اور بے شک اور ان کے اندر جو ہے یہ تحریف کرتے تھے اللہ کی کتاب میں، تحریف کرتے تھے اپنی طرف سے، اس میں چیزیں اضافہ کرتے تھے ان کے علماء، اور اسے کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جہاں مرضی ہوتی چھپا دیتے تھے اور کم کرتے تھے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں البتہ ایک فریق ہے، يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب ہی میں سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. ما کان لبشر، نہیں درست ہے کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ دے اس کو اللہ کتاب اور فہم اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم ہو جاؤ بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر. یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اسے نبوت دے پھر وہ لوگوں سے یوں کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ایسا کوئی نبی، ایسا نبی کسی نبی کے لیے نہ درست ہے نہ کوئی نبی ایسا کرے گا. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن نبی کیا کہتا ہے، اور لیکن وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، ہو جاؤ تم رب والے اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ تم سکھاتے تھے کتاب، وبما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے کہ تم پڑھتے تھے. ولا یامرکم، اور وہ نبی تم کو حکم نہیں دیتا، اور وہ نہیں حکم دیتا تم کو، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. تو دیکھیں یہ تواضع تعلیمات ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دے کر نہیں بھیجا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ، بلکہ فرشتے اور نبی یہ سبھی جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، سمجھے نا. تو اور وہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم بناؤ فرشتوں اور نبیوں کا رب. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا حکم دے گا وہ تم کو کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فرشتے کی یا نبی کی عبادت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے پکا وعدہ نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ البتہ جو بھی میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو ضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر اور تو ضرور البتہ تم مدد کرو گے اس کی. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کہا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے لیا اس پر میرا وعدہ. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، کہا پس تم گواہ رہو. وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، بس جو پلٹ جائے اس کے بعد بس وہی ہیں فاسق. افغیر دین اللہ یبغون، پس اللہ کے دین کے سوا اور دین وہ چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے فرمانبردار ہوئے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے اور ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دے ہم نے ایمان لایا اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر. وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور اس پر جو اتارا گیا ابراہیم پر. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباط، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولادوں پر. وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو. والنبیون من ربہم، اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو بھی چاہے گا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فلن يقبل منہ، تو نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. اس کو اللہ کے پاس جو قابل قبول دین ہے وہ صرف کیا ہے؟ دین اسلام ہے. دین اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول
نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما کیسے ہدایت دے گا اللہ کسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد وشہدوا ان الرسول حق اور بعد اس کے کہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے وجاءہم البینات اور آئی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اولئک جزاؤہم وہ لوگ ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اسی میں. لا یخفف عنہم العذاب نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو ولا هم ينظرون اور نہ مہلت دی جائے گی ان کو. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور انہوں نے اصلاح کر لی فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھ گئے کفر میں لن تقبل توبتہم ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ واولئک هم الضالون اور وہ لوگ وہی گمراہ ہیں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وهم کفار اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں کسی سے زمین بھر سونا ولو افتدی به اور اگرچہ کہ وہ فدیہ میں دے اسے اولئک لهم عذاب علیم وہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے وما لهم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے. ٹھیک ہے تو یہاں